बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अगस्त के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं थोड़ी सी मार्केट रिकवर होते हुए, और जो कुछ मामलात जो हैं मशरिक़ वस्ता से ही वो जुड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल एक थॉ है और उसको देखते हुए हमारी मार्केट थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि 1,80,000 जो इंडेक्स है KC 100 का, उस पर थोड़ा सा एक वो लिया है। तो देखते हैं कि अगर क्लोजिंग अगर अच्छी आए तो एक टारगेट 1,88,000 का भी हो सकता है। ये हमारे तकनीकी जो एनालिस्ट हैं ये कहते हैं। बाकी ये कि बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। सबसे पहले तो ये है कि कल मैंने हब पावर पे और बैंक ऑफ पंजाब पे बहुत तफसीलन बात करी थी, और हब पावर पे आपको थोड़ा सा यही समझाया था कि इस साल के जो मामलात हैं वो चाहे नूरियाबाद पे प्लांट हो या घारों में प्लांट हो, ये जो गाड़ियों का असेंबलिंग प्लांट है वो घारों में है। तो इसको देखते हुए ये है कि अब इस साल से मामलात जो हैं वो उसके गिर्द घूमेंगे। यानी मेरा जो इशारा है वो BYD बिल्ड योर ड्रीम्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की है तरफ है, और ये है कि वो असेंबल्ड गाड़ियों की तरफ है। मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ मज़ीद अगर इस पे बात करें, जब ये IPPs के हिसाब से ही जब हब पावर होता था तो आज से 20-25 साल पहले इसका रेट 36 रुपये के आसपास ही रहता था। ये एक बॉन्ड लाइक स्टॉक था, लोग इसको डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के लिए रखते थे। उसके बाद ये है कि ये फिर जब चाइना पावर हब जनरेशन हुआ, ये बात है 2020-21-22 की, तो उसके बाद ये स्टॉक जो था वो 65 रुपये और 70 रुपये इस वक्त ऐसे ही होता था। IPPs उसमें सब थी, लारे भी था, इसमें नारोवाल भी था जो फर्नेस ऑयल पे था, लेकिन ये है कि जो स्टॉक की कीमत उस तरह नहीं थी। लेकिन जब इसमें BYD के मामलात आना शुरू हुए तो फिर स्टॉक की कीमत जो है उसमें प्राइस डिस्कवरी हुई। तो आज भी जो बुक्स पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेगा मोटर्स के तवसुत से वो BYD के इर्द गिर्द कहानी है, या माइन माउथ सिंथरकोल के मामलात हैं, और या फिर ENI, ये जो एक इटालियन कंपनी थी, अब उसके जो कुएँ हैं वो प्राइम एनर्जीज़ के तवसुत से वो अब यहाँ पे हैं हब पावर के अंदर। तो आपको मतलब इसमें ये है कि इतनी परेशानी की बात नहीं है। कल आपने PSX के नोटिस पे भी देखा होगा कि कुछ एक आध फैमिली हाउस की भी उसमें बाइंग थी हब पावर में। तो इसमें यह है कि बहैसियत इन्वेस्टर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो मामलात हब पावर के हैं वो ज़्यादातर नई इन्वेस्टमेंट्स पे हैं। मैंने आपको बता दिया जो पुरानी हिस्ट्री है कि IPPs के गिर्द गिर्द जो मामलात थे तो उस वक्त हब पावर के रेट्स नर्ख क्या थे, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक तजियाती बात बता दी। बाकी बात उसमें यही है कि चाइना पावर हब जनरेशन के अंदर जो स्टेक्स हैं उसमें जो ट्रू अप टैरिफ है वो मुमकिन तौर पे हुकूमत की तरफ से उनको कम मिल सकता है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ये है कि हमें बहैसियत तज्ज़ियाकार ये देखना है कि जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपका क्या जो है वो आउटलुक है। तो ज़ाहिर बात है बिल्ड योर ड्रीम्स BYD जो है वो सारी दुनिया में ही झंडे गाड़ रही है, क्यों ना वो पाकिस्तान में भी गाड़ेगी। और वो 25,000 गाड़ियाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई कंपनी जो है वो एक तरह से EV गाड़ियाँ वो बेचने जा रहे हैं। तो ये है कि इसमें फिर बैटरी पैक प्लांट के भी मामलात हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हब पावर के अंदर मस्बत हैं। तो मैंने सोचा कि मज़ीद इस पर तफसील आपको और बता दूं ताकि इबाहम ना रहे। अब इसमें यह कि बैंक ऑफ पंजाब के बारे में भी मैंने बहुत तफसीलन बात करी थी, लेकिन बाज़ सामईन ने मज़ीद पूछा। तो इसमें हम अभी भी यही समझते हैं कि दी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर एक तो बुक वैल्यू इम्प्रूव हो सकती है, और ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो बैंकों में बहुत अहमियत का हामिल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको देखता है, 15% से 17% हो सकता है। और ये है कि ये अगर फर्ज करें कि एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन होती है, इंजेक्शन आती है बैंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बैंक ऑफ पंजाब में, तो यूँ मीडियम टर्म में तो न्यूट्रल है, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में ये मस्बत हो सकता है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो बहुत सारी जो हुकूमत पंजाब की स्कीमें हैं उसमें बहुत आगे है, उसमें घर वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे अपना घर और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें जो है ये हो सकता है मुमकिन तौर पे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंक ऑफ पंजाब आ सकता है। तो ये है कि दी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर यूँ फंडामेंटल्स अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है, और बुक वैल्यू के हिसाब से हमेशा से बैंक ऑफ पंजाब बहुत डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। आज सुबह मैं एक और भी तजिया कर रहा था, और वो ये था कि मैं हबीब बैंक लिमिटेड को, जिसका कि कल डिविडेंड एक्स हो जाएगा 6 रुपये, उसको कंपेयर कर रहा था, तकाबली जायज़ा ले रहा था MCB बैंक से। दोनों एक ही तरह के बैंक हैं और दोनों अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, आप जानते हैं। इसमें MCB की जो बुक वैल्यू है तकरीबन 264 रुपये है, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है 1.6, और हबीब बैंक की जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन इस वक्त 331 रुपये है, जो अभी नताइज आए हैं 6 महीने के करंट बुक वैल्यू। तो उस पर जो इस वक्त प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है वो 1 के आसपास है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यही था कि कहाँ एक का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, यानी हबीब बैंक जो है वो काफ़ी इस वक्त नीचे है MCB की निस्बत, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.6।
تو لا محالہ حبیب بینک بھی کبھی 1.6 تک پہنچے گا. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ ڈویڈنڈ ڈیل کے پرسپیکٹو سے بھی ہر کوارٹر میں ان کے 6 روپے حبیب بینک کے ڈویڈنڈس ہیں. یہ بات میں نے کافی اپنے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتائی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بگ بوائز یہ بگ بینکس کے اندر حبیب بینک کا پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل قدر کم ہے اپنے دوسرے پیئر بینکس کی نسبت. پیئر بینکس کون سے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نیشنل بینک ہے, یو بی ایل ہے, ایم سی بی ہے, اور الائٹ بینک ہے, اور پھر ایچ پی ایل ہے. تقریباً 80% جو ہے وہ بینکنگ سسٹم یعنی میں نے آپ کو گنوا دیا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ دوسرے بینکوں کے پرائز ٹو بک ویلیو اوپر ہے, حبیب بینک کا نیچے ہے. تو یہ حبیب بینک جو ہے اس میں اوپر پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل اس کا اوپر جائے تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے. ڈیویڈنڈ جو ہے وہ آپ اس کا لے سکتے ہیں, یعنی نیچے بھی رہ گیا ہے. کل آٹو کے نمبرز آئے اور آٹو کے نمبرز جو تھے وہ تھوڑے سے پچھلے مہینے کی نسبت ذرا کم تھے. ایک وجہ جو یہ ہے وہ تھوڑا سا ابہام ہے جو آٹو پالیسی کے اندر رہ گیا ہے, اور وہی 25% سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ پیٹرول کی گاڑیاں یعنی انڈس موٹر کی گاڑیاں جو تھیں وہ زیادہ بک گئیں, اور وہ نمبرز بڑے زبردست تھے. اس وقت جو انڈس موٹر کے 5089 گاڑیاں ٹوٹل بکیں جو پچھلے مہینے 3507 بکی تھیں. اس میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوئٹا جو ان کا مین وہ ہے 1300 سی سی سبب ہے, اس میں گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی اس کے نمبرز جو تھے وہ بہت اچھے تھے, اور یعنی زیادہ اچھی اس کے نمبرز بکے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا پیٹرول کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ہم اس میں تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جب تک کہ آٹو پالیسی کے اندر ابہام دور نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز تھی. تو انڈس موٹر جو ہے وہ ویسے بھی تھوڑا سا ہمیشہ سے یوں پرائز تو بہت اوپر ہے لیکن یہ ہے کہ یوں انڈر ویلیوڈ رہتا ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. اس میں ایک اور بھی بات کر کے بات کو وہ کرتے ہیں کہ جس میں جی اے ایل جو گندھارا آٹو موبیلز ہے, اس میں جیک ٹرک کے نمبرز جو تھے اس میں 313 جیسے پچھلے مہینے جون میں تھے تو جولائی میں 357 کی سیل ہوئی. تو یہ ایک تھوڑی سی گروتھ جو تھی وہ جی اے ایل میں آئی, اور جی اے ایل کے جو ٹوٹل نمبرز تھے 468 گاڑیاں ان کی بکی جو پچھلے مہینے 398 تھی. تو اس میں یوں گروتھ ایک نظر آ رہی تھی. گاڑیوں کے اندر ایک آخری بات یہ بھی کرنی تھی کہ یہ جو ہنڈائی موٹرز ہے جو کہ آتا ہے ڈی جی خان کے اندر, نشاط مل کے اندر, اور ملٹ ٹریکٹر میں آتا ہے, انہوں نے اپنی جو مختلف ان کی گاڑیاں ہیں, ٹوشان ہے, الینٹرا ہے, سینتا فے ہے, اس میں انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں, اور تقریباً یہ لکھا ہوا ہے کہ 15% انہوں نے گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں یعنی 15 لاکھ 18 لاکھ 19 لاکھ گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ٹینٹیٹیو پرائسز کم ہوئی. ڈی جی خان جو ہے وہ ایک مین یعنی ایک وجہ ڈی جی خان میں کک کی وہ ہنڈائی موٹر کارپوریشن کے اندر سٹیکس میں ہے, اور یہ کہ ہنڈائی موٹر کارپوریشن کی جو سیلز رہیں پچھلے 1-2 سالوں میں وہ ذرا بہتر ہوتی رہیں, امپروو ہوتی رہیں, اور ڈی جی خان میں تھوڑی سی جو بہتری کا تعلق جو ہے وہ اس سے بھی ہے. باقی حبیب بینک کے حوالے سے میں نے ابھی بات کری تھی, پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل 1 کے آس پاس, اور ایم سی بی کا 1.6. تو اب یہ ہے کہ جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے انہوں نے حبیب بینک کو ایچ بی ایل اسلامک کو جو ہے وہ بینکنگ پارٹنر بنایا ہے. یہ جو حج 2027 کا معاملہ ہوگا. بقیہ اور چیزوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے جو معاملات ہیں وہ جیسے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اس میں ہلکی سی کمی آئی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو انٹرسٹ ہے ہماری مارکیٹ میں وہ ریفائننگ سیکٹر کی طرف ہی ہے. ایکس ریفائنری پرائز کا بڑھنا یا ایکس ریفائنری پرائز کا وہیں آج جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز سے جڑا ہوا ہے, یا ہماری حکومت نے جوڑا ہوا ہے, اور ریفائننگ سیکٹر کو بینیفٹ مل رہا ہے. تو ہم اس میں سنرجی اور پاکستان ریفائنری میں خصوصاً نیشنل ریفائنری میں بھی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو اس وقت ہماری مارکیٹ میں جو کام ہو رہا ہے وہ زیادہ تر ریفائننگ سیکٹر میں ہی ہو رہا ہے, اور لوگوں کا مثبت رجحان ہے سنرجی میں, پاکستان ریفائنری میں. گو کہ اس وقت تکنیکی حساب سے تھوڑا سا یہ ہیوی ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ فنڈامنٹلی چونکہ ان میں خبریں مثبت ہیں تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کا رجحان اس وقت ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. باقی ہے کہ اٹک سیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مرجر کے لیے جا رہا ہے فوجی سیمنٹ کے حساب سے. تو پہلے ہی فوجی سیمنٹ 42% اسٹیکس لے چکا ہے اٹک سیمنٹ کے, اور 46% اسٹیکس جو ہیں وہ کوٹ ادو لے چکا ہے. یعنی فوجی سیمنٹ کوٹ ادو پاور کے ساتھ مل کے یعنی ایک بڑی ہولڈنگ جو ہے تقریباً یہ شاید 88% بنتی ہے اٹک سیمنٹ میں لے چکا ہے. تو یہ پہلے سے ہی تقریباً جو ہے اب یہ فوجی سیمنٹ میں اب فوجی سیمنٹ کے نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور فوجی سیمنٹ نے بھی یعنی توقع کے حساب سے 1.5 روپے ڈویڈنڈ جو ہے وہ دے دیا ہے. اور فوجی سیمنٹ جو ہے یہاں پہ ابھی 8.8 کا پرائز ارننگ ملٹیپل تھا, یعنی ہسٹوریکل یا ٹریلنگ ملٹیپل کہہ سکتے ہیں, ٹی ٹی ایم کہہ سکتے ہیں. لیکن اب جو آنے والا سال یعنی اس سال یہ ملٹیپل جو ہے وہ 5-6 کا پرائز ارننگ ملٹیپل ہو سکتا ہے. تو فوجی سیمنٹ کی بھی ظاہر بات ہے کیپیسٹی اس سے زیادہ گردانی جائے گی, اور پہلے سے ہی یہ اپنی کتابوں میں کلیم کرتے تھے کہ 10 ملین ٹنز
اینول کیپیسٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے عسکری سیمنٹ کے ساتھ انضمام ہوا تھا فوجی سیمنٹ کا. اب بیلنس شیٹ میں بھی فوجی سیمنٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو فوجی سیمنٹ نے کافی لون پے آف کر دیا ہے, جو پرنسپل ڈیٹ یا فکس ڈیٹ یا لانگ ٹرم ڈیٹ ہوتا ہے وہ پے آف کیا ہے, اور تقریباً 15 بلین سے اب وہ 10 بلین. یہ کافی خوشائن چیز ہے جو کسی بھی کتاب میں ہوتی ہے بیلنس شیٹ میں, جس کو دیکھنا چاہیے. سیمنٹ کی کتابوں میں تو ضرور دیکھنا چاہیے. ویسے ہی ہم دیکھیں تو ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے فوجی سیمنٹ کے, یہ بھی کافی خوشائند ہے. اور فوجی سیمنٹ بھی بہت بڑی سیمنٹ کمپنیوں میں پاکستان کے اندر اب شمار ہونے لگی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ فوجی سیمنٹ کا پلانٹ ہے وہاں پہ بھی کافی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے اپنی اس گفتگو میں کوشش کی کہ آپ کو واپس ہب پاور پہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بتا دوں, اور کہ ہب پاور میں چیزیں مثبت ہی ہیں, اور جو دنیا ان کی گھوم رہی ہے وہ BYD کی انویسٹمنٹ سے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس سال اس میں جو ہے وہ اسمبلنگ شروع ہو سکتی ہے, جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ فیملی ہاؤسز, یہ ان کے لیے موقع ملا ہے, نیچے پرائسز مل رہی ہیں, وہ اس میں آ سکتے ہیں. کون ڈیویڈنڈ کا اسٹاک چھوڑے گا. پھر میں نے بینک آف پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ بینک آف پنجاب میں اگر حکومت پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ایکویٹی انجیکشن ہو, مثبت چیز ہوتی ہے. یوں فنڈامنٹلی دیکھا جائے تو یہ تو صحیح چیز ہے, کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پیسنجر کارز وغیرہ کے اندر اس میں ایک تو ٹوئٹا کی سیل میں اضافہ جو ہم نے پاما کے نمبر سے دیکھا, اور ایک آدھ میں نے جیسے GAL کے نمبرز میں جیک ٹرک, چھوٹا ٹرک ہے, تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شہزور کے ٹرک کا ایک زور تھا, اب جیک کے ٹرک کا ہے, تو یہ استعمال ہوتے ہیں کنسٹرکشن ادھر ادھر. تو یہ اس کی سیل میں جو ہے وہ اضافہ تھا, تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. فوجی سیمنٹ کے ریزلٹس میں نے آپ کو بتایا, ڈیویڈنڈ انہوں نے دیا, اور اب نئے جو نتائج ہوں گے 2027 کے کبھی فسکل میں, اس میں دوسری جیسے اٹک سیمنٹ کے بھی معاملات آ سکتے ہیں. تو یہ کہ کیپیسٹی کا ایک امپیکٹ اثر زیادہ ہو جائے گا, یہ چیز میں نے آپ کو بتائی. یہ بتایا کہ ابھی جو ٹریلنگ ملٹیپل 8.8 کا, اور اب جو لیڈنگ پی ملٹیپل یہ بن سکتا ہے تقریباً 5-6 کا. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری ان معروضات پہ غور کیجئے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.